کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ثاقب شرانی صاحب نے۔ ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکومت کہہ رہی ہے 4% کی گروتھ ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فنڈامنٹل فلاز تھے وہ دور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس 4% کی گروتھ میں بھی جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ $55 بلین ہوگا، آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $30 بلین سے تجاوز کر جائے گا اس سال بھی، اگلے سال بھی۔ شکریہ شہزاد۔ میرا خیال ہے آپ نے جو چیلنجز ہیں حکومت کی گروتھ کے حوالے سے ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے لے آؤٹ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہی چیلنجز ہیں کہ پہلے چیلنج تو ہے کہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے آپ کو گروتھ کی گنجائش کیسے نکلے گی اسٹیبلائزیشن پالیسی فالو کرتے ہوئے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ بیس ابھی بھی بہت چھوٹا ہے تو وہ ہمارا جو گروتھ سپرٹ آتا ہے وہ سہ نہیں سکتا ہے، ہمارا خسارہ بڑھ جاتا ہے، تجارتی خسارہ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی، تو یہ انسسٹینیبل سچویشن ہوتی ہے۔ تیسرا چیلنج جو بہت بڑا وہ یہ ہے کہ کیونکہ انفلیشن آلریڈی بہت ہائی ہے اور آگے جو اثرات نظر آ رہی ہیں عالمی منڈی میں، صرف خام تیل کی قیمتوں کی بات نہیں ہے، اگر آپ ساری کموڈیٹیز کی قیمتیں دیکھیں، خاص طور پہ فوڈ، یہ جو فوڈ کی جو قیمتیں ہیں یہ پچھلے 10 سال میں اپنی بلند ترین سطح پہ ہیں، تو یہ سارا آہستہ آہستہ انفارچونیٹلی اس کا جو ملبہ ہے ہمارے بھی پڑے گا۔ تو یہ چیلنج یہ ہوگا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا اور گروتھ کو سیکریفائز نہ کرنا، یہ بھی ایک ٹریڈ آف ہے۔ تو حکومت کے سامنے اگلے سال جو ہے وہ ٹریڈ آف سے بھرا ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ اور آپ کی جو بات ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کتنے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں اور تھوڑا سا میں اس میں ان کو گنجائش بھی دیتا ہوں کہ جو 40 سال میں اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئے ہم 3 سال میں ان کو ایکسپیکٹ کرنے کا میرا خیال ہے یہ نامناسب ہوگا۔ اور خاص طور پہ وہ 3 سال جس میں پہلے 2 سال تو ہم وہ جو ملبہ مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو چھوڑا گیا تھا $20 بلین کا، اس کو سنبھالتے سنبھالتے حکومت کے 2 سال اس میں نکل گئے اور تیسرا سال جو ہے وہ کووڈ کی سچویشن میں نکل گیا۔ تو میرا خیال ہے اس تناظر میں اسٹرکچرل ریفارم سے جو تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی کافی میرا خیال ہے قابل جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ثاقب صاحب دیکھیں، امپورٹ بل ایک بڑا ایشو نہ ہو اگر آپ کے پاس ایمپل ریزروز ہوں، اور دوسرا اگر آپ دوسری طرف ایکسپورٹس بھی اپنے بڑھا رہے ہوں۔ اب شوکت ترین صاحب یہ یقین دہانی تو کروا رہے ہیں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، براڈ بیسڈ ہوگا، لیکن کیا اگلے 2 سال میں یہ ممکن ہے؟ کیونکہ غالباً اگلے سال کا ٹارگٹ تو $26 بلین کے آس پاس ہوگا، اور اس کے اگلے سال کیا ہم کوئی سبسٹینشل گروتھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹس میں؟ نہیں شہزاد، یہ انفارچونیٹلی دیکھیں ایکسپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا پچھلے 10-15 سال میں بہت اس میں نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے، ہم فسکل ڈیفیسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، ٹیکس ٹو GDP ریشو بہت کم ہے، مگر جو ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں چیز ڈالتی ہے وہ ہمارا 8% ہے ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو۔ تو یہ جو ہے چینج کرنا، اس میں کم از کم 5-7 سال لگتے ہیں، اور ابھی تو اس حکومت کو صرف 1-2 سال ہوئے اس کے اوپر فوکس کیا۔ اور ابھی آپ نے جو جیسے بات کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ امپورٹ گروتھ جو ہے 50 سے 60% ہو رہی ہے ایئر آن ایئر ٹرمز میں، اور جو یہ امپورٹ گروتھ ہے، اور جو ایکسپورٹ گروتھ ہے وہ صرف کوئی 14% ہو رہی ہے۔ تو جب تک یہ دونوں توازن میں نہیں آئیں گے تو واقعی لازمی طور پہ اگلے 1-2 سال ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ اور اس سے مزید جو چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 سال ہماری ڈیٹ سروس پیمنٹس بھی جو ایکسٹرنل سائٹ پہ ہے وہ بھی ایلیویٹڈ رہیں گی۔ تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج رہے گا شوکت ترین صاحب کے لیے بھی اگلے 1-2 سال کے لیے۔ ثاقب صاحب، اور جو مہنگائی ہے وہ بھی اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اب اگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انکم بڑھ رہی ہے، ریئل انکم بڑھ رہی ہے، لیکن وہ آف سیٹ ہو جاتی ہے اگر دوسری طرف مہنگائی میں اضافہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ اب 3-4 مہینے سے تو حکومت نے ایبزارب کیا ہے جو تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس اسپیس تھی، انہوں نے لیوی کو کم کر دیا۔ لیکن اب اگلے ماہ سے جب تو ہمارے سامنے دوبارہ ٹارگٹ ہوگا کہ 500 ارب روپے آپ نے اکٹھا کرنا ہے پیٹرولیم لیوی میں، تو حکومت کو تو پھر دوبارہ 20, 25, 30 روپے لگانے پڑیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں، تو اس کا جو ایک امپیکٹ آئے گا مہنگائی پہ وہ مزید ہوگا۔ تو کیسے پھر حکومت کنٹرول کرے مہنگائی کو؟ اس لیے شہزاد میرا شوکت ترین صاحب کو مشورہ یہی ہے کہ
یہ جو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کے وہ فوکس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ غلط فوکس ہے، کیونکہ نہ معاشی طور پہ نہ سیاسی طور پہ اس کا اتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا، بلکہ شاید معاشی طور پہ نقصان ہی ہو، کیونکہ ہم اوور ہیٹ نہ کرتے ہیں اکانومی کو، اور سیاسی طور پہ اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ 3 سال 4 سال کے بعد آتے ہیں۔ جو مسئلہ الیکٹوریٹ کو ہے، پاکستانی عوام کو ہے، وہ ان کو مہنگائی ہے، ان کا جو ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کو بڑھانے کے بجائے یہ جو آپ نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنا ہے اس کو ابزارب کریں، آپ سبسڈیز دیں الیکٹریسٹی کے اوپر، پیٹرولیم کے اوپر، اور ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کی جو مد میں پیسہ رکھنا ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے سبسڈیز میں دیں۔ یہی ایک صورت بنتی ہے، ورنہ تو میرا خیال ہے یہ مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، ثاقب شنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔